اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم دوستوں اور اسلامی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے حیا پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عبادت قلبیہ میں سے ایک بہترین عبادت حیا ہے۔ حیا کا معنی اور مطلب اختصارا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کرے ہم سب کے دلوں میں حیا کی سمجھ، فہم آ جائے۔ آج بھی حیا کے متعلق تھوڑی سی باتیں ہم مزید عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیا پیدا کرے، جو ایمان کی بڑی عظیم ترین شاخ ہے، بہترین عبادت ہے، جو بہت سارے گناہوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خصلت، یہ خوبی حیا پیدا کر دے۔ حیا کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ حیا کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمہم اللہ، امام ابن ماجہ اپنی سنن کی کتاب الزہد میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں، امام بہقی شعب الایمان اور امام خلال نے اپنی سنہ کے اندر، یہ تین صحابیوں سے حدیث مروی ہے۔ ایک تو حضرت انس بن مالک، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 حضرت معاذ ابن جبل رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان تینوں صحابیوں سے حدیث مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ دوستو یہ دو جملے کی حدیث لیکن بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث کے معنی مفہوم، حیا کے معنی مفہوم اور حیا کی اہمیت اور فضیلت میں یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ اے لوگو دنیا کے اندر جتنے ادیان، جتنے مذاہب اور جتنے قومیں ہیں، ہر دین کی ایک خاص علامت، خاص خوبی، خاص نشانی ہوتی ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا سمجھو پہلے اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں۔ لکل دین خلقا، جتنے بھی دین دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کی ایک خوبی ہوتی ہے، ایک خاص علامت ہوتی ہے، کوئی خاص چیز ہوتی جس سے وہ پہچانی جاتی ہے ہر دین کی۔ اور دین اسلام کی بھی ایک عظیم ترین خوبی ہے، ایک خصلت ہے، ایک نشانی ہے جس سے اسلام پہچانا جاتا ہے، جس سے جو اسلام کی عظیم ترین خوبی ہے، اسلام کا بڑا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا وخلق الاسلام الحیا، اسلام کی نمایاں خوبی، سب سے عظیم ترین خصلت حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں، اسلام کی سب سے اعلی درجے کی خوبی، خصلت، کمال اور نشانی، اللہ نے فرمایا ہر دین کی کچھ اور ہوتی ہے لیکن اسلام کی سب سے بڑی خوبی، اسلام کا سب سے بڑا کمال اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت، علامت و نشانی، پہچان حیا ہے۔ حیا ہے یہ اسلام کی عظیم ترین علامت و نشانی ہے، الحیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین خوبی اور بڑی خوبی آپ نے دیکھ لیا کہ حیا ہے، تو اللہ صرف فرماتے من لا حیا لہ فلا دین لہ۔ تو یاد رکھو، جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اس کے اندر دین بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والے بھائیوں اور بہنوں ذرا بتاؤ، حیا کا یہ مقام و مرتبہ کہ نبی علیہ السلام اپنا فیصلہ سنائے، من لا حیا فی، من لا حیا فی، جس شخص کے اندر حیا نہیں ہوتی، جو حیا مند نہ ہو، جس کے اندر حیا نہ ہو، تو فلا دین لہ، اس کے اندر اسلام بھی نہیں ہوتا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں واللہ، جو انسان بے حیائی پر آمادہ ہوا، دین کا کوئی حصہ اس کے اندر باقی نہیں رہ جاتا۔ من لا، جس کے اندر حیا نہ ہو اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایک اور حدیث اسی سلسلے کی، حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ تمہید کے اندر اور اپنی مشہور کتاب الاستذکار جو موطا کی شرحیں ہیں،
اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کرتے ہیں معاذ بن جبل سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زینوا الاسلام بخصلتین، اے لوگوں تم اپنے اسلام کو خوبصورت بناؤ، اپنے اسلام کو مزین کرو، اپنے اسلام کو اچھا سے اچھا بناؤ۔ دو چیزوں کے ذریعے، دو بہترین عادتیں ہیں، دو بہترین خوبیاں ہیں دین کی، ان دونوں خوبیوں کے ذریعے اسلام کو مزین کرو، اپنے اسلام کو خوبصورت بناؤ۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا وما ہما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں بتائیں جن کے ذریعے ہم اپنے اسلام کو خوبصورت بنائیں، اپنے دین کو، وہ دونوں خصلتیں کیا ہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا الحیاء والسماحۃ فی اللہ لا فی غیرہ۔ الحیاء سب سے پہلی خوبی ہے کہ مومن کے اندر حیا ہو، مومن کے اندر حیا ہو۔ الحیاء والسماحۃ فی اللہ، ایک تو حیا، نمبر دو سماحہ فی اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے سماحت، عفو درگزر، معاف کر دینا، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کے لیے مشکل کے مشکل معاملات کو آسان کرنے کی کوشش کرنا، یہ دو خوبیاں ہیں جو اسلام کو بہترین بناتی ہیں، ایک حیا اور دوسرے سماحہ فی اللہ۔ تو دوستو اس سے معلوم پڑ گیا کہ اسلام میں حیا کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جب تک انسان کے اندر حیا نہ ہو اس وقت تک انسان کا اسلام اچھا دین ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انسان کے اندر حیا آئے تو یہی حیا انسان کو خوبصورت بناتی ہے، اسلام کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث، اسلام کی عظیم ترین خوبی ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک خاص نشانی، خصوصیت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے۔ اسلام کی خوبی اللہ تعالیٰ نے حیا میں رکھی، اسلام کی عظیم ترین نشانی حیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حیا کا طریقہ بتاتے ہوئے لوگوں سے خطاب کیا۔ سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور اسی طریقے سے بہت ساری کتب حدیث کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہم حیا کرنا سیکھیں۔ حیا کیسے کی جاتی ہے؟ ہم اپنے اندر حیا کیسے پیدا کریں؟ ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے کیسے بچائیں؟ ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے؟ آپ نے فرمایا اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، قالوا یا رسول اللہ کلنا لنستحیی من اللہ حق الحیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو مسلمانوں تم اللہ تعالی سے حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے، عام حیا بھی نہیں۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ ہم میں سے ہر انسان حیا والا ہے، سبھی میں
حیا والے ہیں، کوئی بے حیا نہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا من اراد منکم ان یستحی من اللہ، آج تک جو حیا تم سمجھ رہے ہو وہیں تک نہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں حیا کیسے تمہارے اندر پیدا ہو، اپنے اندر حیا کیسے پیدا کرو، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا من اراد منکم ان یستحی من اللہ فلیحفظ الرأس وما وعى ولیحفظ البطن وما حوى، اللہ اکبر، ولیذکر الموت والبلا ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الحیات الدنیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، حیا کا حق یہ ہے، حیا کا حق ادا کرنے، اتنی حیا کرنے جتنا حیا کا حق ہے، اللہ تعالی سے حیا کا حق ہے، وہ اس وقت تک نہیں حاصل جب تک کہ چار چیزیں تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائیں۔ جب یہ چار چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی تب تمہارا حیا جو ہے اتنا ہوا جس سے اللہ کا حق ادا ہو جائے۔ اب چاروں چیزیں سنیں۔ نمبر 1 فلیحفظ الرأس وما وعى، نمبر 2 ولیحفظ البطن وما حوى، نمبر 3 ولیذکر الموت والبلا، اور نمبر 4 ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الحیات الدنیا۔ اللہ کے رسول نے بہترین قسم کی تربیت کیا جس سے ہمارے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو انسان اللہ تعالی سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا، چار چیزیں اپنائے۔ نمبر 1 فلیحفظ الرأس وما وعى، چاہیے کہ انسان اپنے سر اور سر سے جتنے جڑے ہوئے اعضاء ہیں سب کی حفاظت کرے۔ سر سے جڑے ہوئے اعضاء، دونوں آنکھیں، دونوں کان، زبان، انسان کا دماغ، یہ ساری چیزیں سر سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا اگر اللہ تعالی سے حیا کا حق ادا کرنے چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم اپنے سر اور سر سے جڑے ہوئے جتنے اعضاء ان کی حفاظت کرو۔ اپنے کان سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھو جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو برائی سے۔ نمبر 2 اپنے کان کی حفاظت کرو برائی سے، اپنے کانوں سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ نمبر 3 اسی سر سے جڑی ہوئے اعضاء میں سے زبان بھی ہے، یہ دونوں ہونٹ بھی ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلے انسان اپنے منہ سے، اپنی زبان سے حرام بات کرنے سے بچائے، اپنی زبان کو حرام کھانے سے بچائے، حرام بات چیت سے بچائے، گالی نہ دے، چغل خوری نہ کرے، شکوہ شکایت برا بھلا کسی کو نہ کہے، چغل خوری نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو تانا نہ دے، کفریہ شرکیہ باتیں نہ کرے۔ چاہیے کہ اپنے زبان، اپنے سر اور اس سے جڑے ہوئے اعضاء، اور وہ اعضاء کون ہیں؟ دونوں آنکھیں ہیں، کان ہے، دونوں کان ہیں، زبان ہے، دونوں ہونٹ ہے، اور اس سر کی کھوپڑی میں دماغ ہے۔ ان کی حفاظت کی جائے، ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے۔ حرام چیز دیکھنے، حرام سننے، حرام کھانے، حرام بات کرنے، حرام سوچنے اور جھوٹا پلان بنانے سے اپنے دماغ کو یہ ہے اللہ تعالی سے شرم کرنا۔ نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى،
اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ سے جڑے ہوئے جتنے اعضاء ہیں سب کی حفاظت کرے. اس میں انسان کے ہاتھ، پیر، دل، شرمگاہ، جسم کے سارے اعضاء ہیں، ان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے کوئی حرام کام اور ایسا عمل نہ کیا جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ سے حیا کرو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کہاں کیا کر رہے ہو. اللہ کی نافرمانی تو کر رہا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. حیا کرو. نمبر 3، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ، موت کو خوب یاد کرے. اور قبر کی مٹی اس کے ساتھ کیا کرے گی، کس طرح سے سڑائے گی، گلائے گی، اس کو بھی یاد کرے. اگر انسان موت کو یاد کرے گا تو ہر بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا. نمبر 4، ومن اراد الآخرۃ، اگر کوئی آخرت چاہتا ہے تو دنیا کی بہت ساری زیب زینت اور دنیا کی وہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو اس کے آخرت میں اللہ کی رضا میں، اللہ کی عبادت و اطاعت میں رکاوٹ کا باعث بنے گی. یہ 4 چیزیں ہیں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، من فعل ذالک، تم میں سے جو انسان بیک وقت یہ 4 عمل کرے گا، سر کی حفاظت، سر سے جڑے ہوئے سارے اعضاء کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت اور پیٹ سے جڑے ہوئے پورے جسم کی حفاظت، حرام چیزوں سے ان کو بچائے. اسی طرح سے انسان موت کو کثرت سے یاد کرے، قبر کی زندگی کو یاد کرے. اور نمبر 4، دنیا کی ہر وہ زیب و زینت ٹیپ ٹاپ ترک کرے جو آخرت کی راہ میں، رب کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جس نے ان 4 باتوں پر عمل کیا، 4 باتیں اپنا لیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کیا جتنا حیا کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حیا پیدا کرے. باقی انشاءاللہ آئندہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.